अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है मीर अमन दहलवी की हयात और इसके साथ साथ ही उनकी जो किताब है, मशहूर किताब बाग़ो बहार के इम्तियाज़ात और ख़ुसूसियात के बारे में भी हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि मीर अमन का जो ताल्लुक़ है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो सन 1800 में कायम किया गया था कलकत्ता में, और इसलिए कायम हुआ था ताकि अंग्रेज़ जो हैं उससे हिंदुस्तानी जो तहज़ीब व सक़ाफ़त है, यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी है या जो ज़बान है, उससे वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। तो जो मीर अमन है उनका ताल्लुक़ उर्दू शोबे से रहा। उन्होंने बहुत सारी जो किताबें हैं उसका तर्जुमा किया और उन्हीं में से एक मशहूर जो उनकी किताब है वो है बाग़ो बहार, जो कि किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है। वो फ़ारसी किताब थी। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करते हैं कि क्यों ये जो है उर्दू नस्र की तारीख़ में इतनी अहम है और मीर अमन ने जो कौन से काम हैं वो अंजाम दिए। तो शुरू करते हैं कि मीर अमन को जो है बाज़ तज़किरा निगारों ने मीर अमान भी लिखा है, मगर चूँकि उनकी मशहूर किताब बाग़ो बहार में उनका नाम मीर अमन दर्ज है, इसलिए वो इसी नाम से मशहूर हुए। मीर अमन उन मुसन्निफ़ीन में से है जिनकी उनके कारनामों की बदौलत शोहरत तो बहुत हुई, मगर उनकी ज़िंदगी से मुतालिक सवानही कवाइफ बहुत कम दस्तयाब हो सके हैं। जो कुछ उनके बारे में मिलता है वो उनकी किताब बाग़ो बहार के दिबाचे से मिलता है, यानी बाग़ो बहार का दिबाचा ही मीर अमन के अहवाल को जानने का एक वाहिद ज़रिया है। इसके अलावा और भी कोई ऐसा सबूत नज़र नहीं आता है जिससे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में हमको ज़्यादा मालूमात हासिल हो। तो उन्होंने जो भी बाग़ो बहार के दिबाचे में अपने मुतालिक लिखा है, उससे ही उनकी जो हयात है उसका अंदाज़ा हम लगाते हैं। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे और उनके आबा व अजदाद के पास मनसब रहे, जागीरें रहीं, यानी मुआशी एतबार से उनका ख़ानदान खुशहाल रहा। लेकिन 18वीं सदी में दिल्ली की सल्तनत की कमज़ोरी, बदहाली और बर्बादी के सबब उनका ख़ानदान भी मुतासिर हुआ और हिजरत करने पर मजबूर हुआ। वो दिल्ली से उजड़कर अज़ीमाबाद पहुँचे और वहाँ कुछ दिनों तक क़याम किया। अज़ीमाबाद में क़याम के दौरान कुछ हालात बने और कुछ बिगड़े भी, इसीलिए उन्होंने अज़ीमाबाद से निकलकर कलकत्ता का रुख किया, यानी मीर अमन दहलवी रोज़गार की तलाश में कलकत्ता पहुँचे। फोर्ट विलियम कॉलेज वो तालीमी इदारा था जिसे कलकत्ते में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सीखने के लिए कायम किया गया था। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तानी ज़बान सीखने का मकसद ये था कि वो वहाँ के लोगों के साथ उनकी ज़बान में राब्ता कायम कर सकें, ताकि गैरियत और अजनबियत का एहसास कम हो और वो अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो सकें। मतलब ये कि इस कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों के माहिरीन को मुलाजिम सिर्फ इसलिए रखा गया था कि वो अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान की मकबूल और मशहूर किताबों को आसान हिंदुस्तानी ज़बान में इतने सहल, सलीस और दिलचस्प पैराए में लिख दें कि वो किताबें अंग्रेज़ों के लिए ना सिर्फ ये कि ज़बान सीखने का मुअस्सर ज़रिया बने, बल्कि उनके हवाले से अंग्रेज़ यहाँ की तहज़ीब और मुआशरत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएँ या वाक़फ़ियत हासिल करें। यानी कि ये जो शोबा उन्होंने कायम करा उसके 2 मकसद थे। एक तो ये कि यहाँ की जो ज़बान है उससे वो वाकिफ़ हों, और दूसरा ये कि साथ-साथ यहाँ की जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो तहज़ीब है उससे भी वो क्या हो जाएँ, थोड़े से आगाह हो जाएँ। तो ऐसा अंग्रेज़ों ने इसलिए किया कि उनकी तिजारत का दायरा तो बढ़ ही रहा था और उनके दिलों में झूठी ख्वाहिश हुकूमत भी परवान चढ़ रही थी। यानी कि छुपी हुई जो उनकी ख्वाहिश थी हुकूमत करने की, वो भी परवान चढ़ रही थी। हिंदुस्तानी ज़बानों का शोबा खोला तो गया अंग्रेज़ों के पैर को हिंदुस्तान में मजबूती से जमाने के लिए, मगर इससे हिंदुस्तानी ज़बानों को भी फ़ायदा पहुँचा, खुसूसन उर्दू ज़बान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। बहुत सी ऐसी किताबें इस कॉलेज में लिखी गईं या तर्जुमा कराई गईं जो उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में संग मील साबित हुईं। उन्हीं में मीर अमन की बाग़ो बहार भी एक है। मीर अमन शुरू में अपने नाम के साथ लफ्ज़ लिखते थे, यानी कि लुत्फ़ उनका तख़ल्लुस था, मगर इस तख़ल्लुस से उनका मुआशी मसला हल नहीं हुआ। उन्हें ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल नहीं हुआ।
باغ و بہار کا مصنف بن کر انہیں شہرت تو حاصل ہوئی مگر اتنی دولت نہ حاصل ہو سکی جس سے کہ وہ آرام کی زندگی گزار سکیں۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبۂ ہندوستانی میں مامور ہو جانے کے بعد بھی ان کی تنخواہ محض 40 روپے طے ہوئی۔ میر امن نے اس مشن کے تحت کتابیں آسان زبان جو مشن ہے اس کے تحت کتابیں آسان زبان میں لکھی، مگر جس کتاب کو شہرت دوعام حاصل ہوئی وہ باغ و بہار ہے۔ اگرچہ یہ ایک ترجمہ ہے مگر یہ تبعزات کتاب کی طرح مشہور و مقبول ہوئی۔ مقبولیت کی وجہ یہ رہی کہ میر امن نے اس ترجمے میں اپنی ساری تخلیقی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ زبان پر اتنی محنت کی کہ یہ کتاب اصل کتاب کو پیچھے چھوڑ گئی اور میر امن کی شاہکار کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی بھی شاہکار تخلیق بن گئی۔ باغ و بہار میر امن کی تبعزات داستان نہیں ہے، یہ مشہور فارسی داستان قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اسے ہندوستان میں سب سے پہلے تقریباً 18ویں صدی کے نصف آخر میں عطا حسین خاں توحسین نے نوطرز مرصع کے نام سے بازبان ہندی یعنی کہ اردو میں لکھا، مگر توحسین کی یہ داستان عوام میں زیادہ مقبول نہ ہو سکی۔ میر امن نے اپنی آسان سلیس اور رواں زبان استعمال کی، ہر خاص و عام کی پسند بن گئی۔ یہ داستان اپنے زمانے میں تو مقبول ہوئی ہی، بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی رہی۔ اس کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا ہر زمانے میں یہ عالم رہا ہے کہ اس کے اردو میں متعدد ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ہوتے رہے ہیں اور ساری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہوتے رہے۔ ابن کنول کہتے ہیں کہ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا قصہ وہی ہے جسے تحسین کی داستان نوطرز مرصع میں بیان کیا گیا ہے، یعنی ملک روم کا ایک بادشاہ ہے اور اس کا جو نام ہے آزاد بخت ہے۔ باغ و بہار اردو کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے میر امن نے ایک فارسی قصے کو نیا رنگ و آہنگ بخش کر اردو کا شاہکار بنا دیا۔ ترجمہ کرتے وقت میر امن نے دو باتوں کا خیال رکھا، ایک گلکرسٹ کی ہدایت کا کہ ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں اسے پیش کیا جائے جو اردو کے لوگ، ہندو، مسلم اور عورت، مرد، لڑکے، بالے، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے ایسی محاورے سے لکھا جائے جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو، یعنی کہ ڈائلاگ فارم میں اس طریقے سے لکھا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں گلکرسٹ نے یہ ہدایت دی تھی کہ ہم کو ایسی ہی کتاب چاہیے اور میر امن نے اس بات پر عمل بھی کیا۔ میر امن نے اگرچہ نوطرز مرصع کو اپنے سامنے رکھا مگر باغ و بہار پر تحسین کی نوطرز مرصع کی ایک ذرہ پر چھائی بھی نہیں پڑنے دی۔ اسی طرح باغ و بہار ترجمہ تو ہوئی مگر اصل کتاب کے انکار کے ساتھ۔ میر امن قصہ تو ضرور نوطرز مرصع سے لیا، مطلب اس کتاب کا جو قصہ تھا وہ انہوں نے لیا تو نوطرز مرصع سے ضرور، مگر ان میں اپنے تخلیقی رنگ و آہن کی آمیزش سے ایسا روپ بنا دیا کہ وہ میر امن کا تبعزات قصہ بن گیا۔ میر امن کی باغ و بہار کی مقبولیت اور اس کی شہرت کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ باغ و بہار سے پہلے اردو نثر میں بہت کم ایسی کتابیں لکھی گئیں جنہیں عام و خاص دونوں میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب سے پہلے تاریخ میں جن کتابوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سبرس، قصہ مہر افروز، نوطرز مرصع اور عجائب القصص قابل ذکر ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ سبھی کتابیں اہم ہیں اور ان کی قدر و قیمت مسلم ہے، یعنی کہ فیکچول ہے، مسلم ہے، مگر اردو نثر کے ارتقاء میں ان سے وہ مدد نہیں ملتی جیسی مدد باغ و بہار سے ملی۔ باغ و بہار کی مقبولیت اور کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میر امن نے تحریری داستان کی بنیاد گفتگو پر رکھی۔ میر امن کو مختلف طبقات کی زبان آتی تھی۔ داستان پڑھتے وقت بادشاہ، امرا، رئیس زادے، اندھے، بھیک مانگنے والے، مصیبت زدہ افراد
اپنی اپنی مخصوص زبان میں نظر آتے ہیں۔ سب کے بولنے کا انداز الگ محسوس ہوتا ہے، ہر ایک کا بیان دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، یعنی کہ جس حساب کا کردار تھا اس حساب کا ہی مکالمہ انہوں نے استعمال کیا۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں قصہ گوئی کے سارے ہنر آزمائے ہیں اور ہر ہنر میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہر ایک ہنر نے قصے کی مقصد کو پورا کرنے میں اپنے بھرپور کردار نبھایا ہے، یہاں تک کہ مافوق الفطری عناصر وہ عناصر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایلیمنٹس جس پر کی یقین نہیں کیا جا سکتا ہماری سوچ سے پرے، جیسے کہ بھوت، جن، ان سب کی باتیں بھی اسی زمانے میں، جبکہ سائنس کا بول بالا ہو اور ہر بات عقل کی کسوٹی پر کہی جاتی ہو، کہانی میں رکاوٹ ڈالتے بلکہ قصے کی تجسس اور دلچسپی کو بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب جس طریقے سے انہوں نے ان سب چیزوں کا بیان کرا تو وہ اس کی مقبولیت کا ذریعہ بنی، نہ کہ یہ کہ اس کی شہرت میں رکاوٹ وہ پیدا کرے۔ دوسرے درویش کی قصے میں نوفیل اور حاتم کا ذکر کرتے ہوئے بڑھیا اور بوڑھے کا پورا واقعہ ہے۔ اس کے کچھ کردار حقیقی ہیں، مگر وہاں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اپنی غیر معمولیت میں مافوق الفطری ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود قصہ فطری انداز میں قوت کے ساتھ سامعین کو اپنے قبضے میں لیے رہتا ہے۔ اسی طرح چوتھے درویش کی کہانی میں جہاں ایک اندھے ہندوستانی فقیر کا حال بیان ہوتا ہے، قصہ ایک نازک موڑ پر پہنچ کر غیر بے فطری رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ہی کہانی کے کچھ اجزاء فطری اور کچھ غیر فطری ہو جائیں تو پڑھنے والے کے لیے یہ مشکل آن پڑتی ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، مگر میر امن کی ہنرمندی نے بنا دیا ہے۔ میر امن باغ و بہار کی زبان کو ہندو، مسلم، مرد، عورت اور آپس میں بولی جانے والی زبان بتاتے ہیں۔ میر امن نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ وہ جانتے تھے کہ داستان لکھنے کا نہیں، سنانے کا فن ہے، اس لیے داستان گو کو بیان پر قدرت اور مہارت ہونی چاہیے، کہ وہ سننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرا سکے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب داستان گو اس زبان اور اس کی لب و لہجے میں داستان سنائے جو کہ سامعین کا ہے۔ میر امن کو یہ فن عطا تھا، اسی لیے ان کی زبان و بیان کی وجہ سے اس قصے کو قبول عام اور شہرت دوعام ہو گئی، اور اس ادبی کتاب کی زبان رواں، آسان اور دلچسپ اس لیے ہو گئی کہ میر امن نے فارسی اور عربی روایت سے گریز اور ہندوستانی لہجے کی طرف کشش کی حکمت عملی اپنائی۔ باغ و بہار کی زبان اس لیے زندہ ہو گئی ہے کہ اس رگوں میں عوام کا خون دوڑتا ہے، یعنی کہ اس کی رگوں میں عوام کا خون دوڑتا ہے، اور عوام کا تعلق کسی ایک دور سے نہیں ہوتا، عوام کا رشتہ ہر دور سے ہوتا ہے، اور ہر دور کے عوام کا خون ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان و بیان اور قواعد کی غلطیوں کے باوجود یہ ہر زمانے میں مقبول ہوئی اور مقبولیت مزید بڑھتی چلی گئی ہے۔ وقت نے بھی میر امن کی اسی زبان کو سراہا جو قواعد کے اصولوں پر پوری نہیں اتری۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو یہ ہماری ویڈیو ہے آج کی، جس میں ہم نے باغ و بہار کے امتیازات اور خصوصیات کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔